حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک باغ تھا ان کی زندگی پاک میں. آپ کی وفات کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ حضرت ابو بکر صدیق سے سوال کیا کہ میرے والد کا باغیچہ تھا, ہر ایک کے باپ کے انتقال کے بعد وراثت اس کی اولاد کو ملتی ہے نا. اب حضور کی اولاد میں سوائے حضرت فاطمہ کے کوئی دوسرا تھا نہیں, وراثت میں ان کو ملنا چاہیے تھا باغیچہ. لیکن حضرت ابو بکر صدیق نے یوں فرمایا, اے بطول, اے فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کی عظمت, آپ کی شان بہت بلند و بالا, لیکن میں نے آپ ہی کے والد گرامی سے ایک حدیث سنی ہے. حضور نے فرمایا, نحن معاشر الانبیاء لا نورث درہما ولا دینارا. حضور نے فرمایا ہے ہم انبیاء کی جو جماعت ہے ہم وراثت میں کوئی مال نہیں چھوڑتے, اور جو کچھ بھی چھوڑ جائیں وہ پوری امت کے لیے صدقہ ہوتا. رسول کی وراثت نہیں بانٹی جاتی. تو حضرت فاطمہ واپس آ گئی. اتنا ان کے درمیان ہوا تھا, لیکن یہاں ماتھا پیٹ کر کے, سینہ ٹھوک ٹھوک کر کے شیعہ سب کو رلا رلا کر کے کہتے ہیں ہماری ماں فاطمہ کا حق مار لیا تھا ابو بکر نے, صدیق نے جو ہے باغ فدق کھا لیا. اے ظالموں, تم اتنا سمجھتے ہو کہ ابو بکر اگر حق کھا لیے ہوتے تو حضرت علی اس وقت کہاں تھے؟ علی کو کیا تم بزدل آدمی سمجھتے ہو؟ ہم سنیوں سے پوچھو, ہم ان کو شیر خدا کہتے ہیں, وہ حیدر کرار کہتے ہیں, جو اپنے ایک بازو سے خیبر کا قلعہ اکھاڑ دے. ابو بکر صدیق اگر غلط فیصلہ لے رہے ہوتے وہ تنہا علی ہی کافی ہوتے. حضرت علی نے جب حدیث سنی تو ان کا بھی یہ اقرار تھا, ابو بکر نے جو کہا ہے وہ رسول پاک کی حدیث ہے. اگر غلط فیصلہ ابو بکر کر رہے ہوتے تو حضرت فاطمہ کا حق وہ لے کر کے رہتے. حضرت علی کا خاموش رہنا اس بات کی علامت ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو فرمایا وہ غلط نہیں تھا. اب یہاں ہم یہ نہیں کہیں گے بعض یہ معاملات نکلے حضرت ابو بکر خطا پر تھے کہ حضرت فاطمہ خطا پر تھی. نادانا تم ہوتے کون ہو ان دونوں کے درمیان خطا ناپنے والے؟ ان دونوں کو خطا پر وہ کہے گا جو ان دونوں سے بڑا ہوگا. فیصلہ کون کرے گا ان کے درمیان کی باتیں؟ ان سے جو بڑا ہوگا. میں یہ معاملہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں, قیامت کے دن اللہ خود ہی فیصلہ فرمائے گا جو بھی معاملہ ان کے درمیان رہا ہو. لیکن اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جگہ پر حق تھے, فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جگہ پر حق تھی, دونوں حق پر ہیں. ہم ان میں سے کسی کو بھی غلط نہیں کہتے, بلکہ ان کے متعلق زبان کھولنے کو بھی ہم اپنی ایمان کی تباہی سمجھتے ہیں. یہی عقیدہ رہنا چاہیے, یہی عقیدہ رہے. اب آؤ میرے عزیزو, یہ بات ہو گئی, باغ فدق کا مسئلہ ہے اور دیگر چیزیں بھی ہیں. حضور کی وراثت کیوں نہیں بانٹی گئی؟ نبی کی وراثت کیوں نہیں دی گئی؟ اب اس کو ایک عاشق رسول نے اپنی کتاب میں یوں بیان کیا, کہا ہے میاں جو کچھ بھی وراثت بڑھتی ہے وہ انسان کے مرنے کے بعد. زندگی میں اگر میں کچھ بیٹے کو دے دوں تو اس کو وراثت نہیں کہتے, اس کو کہتے ہیں ہبہ, یہ بخشش ہے, یہ دے دیا باپ نے. موت کے بعد وراثت بڑھتی ہے. ظاہر سی بات ہے, باپ کو گھر میں رکھا اور وراثت کی بات کر رہے ہو تو نہیں, یہ وراثت نہیں ہے. تم جائیداد کی لڑائی کہہ سکتے, وراثت نہیں. باپ کو قبر میں دفن کر کے آئے اس کے بعد وراثت بڑھتی ہے. ایک عاشق رسول نے کیا خوب کہا, وراثت مرنے کے بعد مردوں کی تقسیم کی جائے, وہ وراثت کو تقسیم کرے میرے رسول کی جو رسول کو مردہ تسلیم کرے. ہم تو رسول کو زندہ سمجھتے ہیں, کائنات کے ہر چپے پر آج بھی وہ مالک و مختار ہیں, آج بھی وہ مالک ہیں. تو مالک کے ہوتے ہوئے وراثت کے بانٹنے کی ضرورت کیا ہے؟ فاطمہ کے باپ آج بھی باغ فدق کے مالک ہیں. ہمارا عقیدہ تو یہ ہے. عزیزان گرامی وقار, آخری باتوں کی طرف آتا ہوں. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وراثت نہیں تقسیم کی گئی, اس بات کی علامت ہے کہ وہ ہم میں زندہ ہیں. یہی عقیدہ ہے نا, رسول پاک ہم میں زندہ ہیں, وہ اپنی قبر اطہر میں زندہ ہیں. وہ زندگی کا
उस जिंदगी की कैफियत क्या है ये अल्लाह बेहतर जाने वो कैसी जिंदगी है। लेकिन हमें इतना मालूम है अल्लाह ताला ने यहाँ मौजूदा जो जमीन पर जिंदगी होती है इससे हजारों लाखों दर्जे अफजल जिंदगी उनको कब्र अथर में अता किया है। वो रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आज भी दस्तगीरी फरमाते हैं, आज भी दस्तगीरी फरमाते हैं। ये अलग उन्वान है कि अब रसूल मदद करते हैं कि नहीं करते, बस इतना समझ लो कि जिंदा हैं तो मदद भी करेंगे इंशाअल्लाह। जिनके लिए मर गए उनके लिए मदद भी नहीं है। हम तो कहते हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुतालिक कि हम हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को दस्तगीरी करने वाला, मदद करने वाला तस्वुर करके ही तो ये शेर पढ़ते हैं ना आका की बारगाह में, या रसूल अल्लाह शाफियो नाफी हो तुम, वाफियो काफी हो तुम, दर्द को कर दो दवा, तुम पे करोड़ों दरूद, आंख अता कीजिए उसमें जिया दीजिए, जलवा करीब आ गया तुम पे करोड़ों दरूद, बेहुनरो बेतमीज किसको हुए हैं अजीज, एक तुम्हारे सिवा तुम पे करोड़ों दरूद, गंदे निकम्मे कमी महंगे हैं कोड़ी के तीन, कौन हमें पालता तुम पे करोड़ों दरूद, तुम हो हफीजो मुगीस क्या है वो दुश्मन खबीस, या रसूल अल्लाह तुम हो हफीजो मुगीस क्या है वो दुश्मन खबीस, तुम हो तो फिर खौफ क्या तुम पे करोड़ों दरूद। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमें खौफ नहीं है, डर नहीं है, इसलिए कि हमारे साथ अल्लाह का